الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 234۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے خبردار ہے۔ یہ عدت وفات ہر عورت کے لیے ہے، چاہے گھر میں رہے یا گھر کے باہر، جوان ہو یا بوڑھی۔ البتہ اس سے حاملہ عورت مستثنیٰ ہے، الگ ہے، کیونکہ اس کی مدت عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش۔ اس عدت وفات میں عورت کو زیب و زینت حتیٰ کہ سرما لگانے کی بھی اور خاوند کے مکان سے کسی اور جگہ منتقل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ وہ مطلقہ طلاق یافتہ جو دوبارہ نکاح کرنا چاہے اس کے لیے عدت کے اندر زیب و زینت ممنوع نہیں ہے۔ وہ مطلقہ جس سے رجوع نہ ہو سکے اس میں اختلاف ہے، بعض جواز کے اور بعض علماء ممانعت کے قائل ہیں، یعنی عدت گزرنے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں، اولیاء اس کی اجازت اور مشاورت سے کسی اور جگہ نکاح کا بندوبست کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے تم پر بھی اے عورت کے والیوں کوئی گناہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوہ کے عقد ثانی یعنی دوسرے نکاح کو برا سمجھنا، نہ اس میں کوئی رکاوٹ ڈالنی چاہیے، نہ برا سمجھنا چاہیے، نہ اس میں رکاوٹ ڈالنی چاہیے، جیسا کہ ہندوؤں کے اثرات سے ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً ان عورتوں سے نکاح کے بارے میں کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد ثانی یعنی دوسرا نکاح جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم رکھتا ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ یہ بیوہ یا وہ عورت جس کو 3 طلاق مل چکی ہو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عدت کے دوران ان سے اشارے میں تو تم نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، مثلاً میرا ارادہ شادی کرنے کا ہے یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن ان سے کوئی خفیہ وعدہ مت لو اور نہ مدت گزرنے سے پہلے عقد نکاح پختہ کرو۔ لیکن وہ عورت جس کے خاوند نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں اس کو عدت کے اندر اشارے میں بھی نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں۔ ممکن ہے کہ خاوند رجوع کر لے۔ اس سے مراد وہی تعریض و کنایہ ہے جس کا حکم پہلے دیا گیا، مثلاً میں آپ کے معاملے میں رغبت رکھتا ہوں، یا ولی سے کہے کہ اس کے نکاح کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے اطلاع ضرور کرنا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مومن اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔